سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن تجھے ایک ایسی آیت پڑھاؤں میں، ایک ایسی آیت بتاؤں اگر کوئی یہ آیت پڑھ لے تو اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ اور حضور نے کہا پڑھو عبد الرحمن، میں تمہیں پڑھاتا ہوں، ابن عبد الرحمن پڑھو میں تمہیں پڑھاتا ہوں۔ آئیے حضور کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کو پڑھا لیں۔ سرکار نے وہاں پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار۔ سرکار نے کہا جو یہ آیت پڑھ لے اللہ اس کو بخش دے۔ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں مگر آقا میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ اس پہ مطمئن نہیں ہوئے، اپنے گناہ کے معاملے کو لے کے مطمئن نہیں ہوئے، حالانکہ وہ گناہ نہیں تھا کیونکہ عشق تھا دل میں، کچوکے دے رہا تھا نفس، ضمیر کچوکے لگا رہا تھا، محبوب کو تکلیف نہیں۔ کہتے ہیں حضور میرا گناہ بہت بڑا ہے، میرے بدن میں تو خون بھی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے چوٹیاں چل رہی ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں اٹھاؤ اس کو لے جاؤ گھر پہنچا دو۔ گھر پہنچا دیے، 8 دن پورے گزرے پھر بھی وہ نہیں آئے۔ سرکار نے پوچھا سلمان میرا ابن عبد الرحمن کیسا ہے؟ ہائے ہائے، جس کو میرے کریم آقا میرا کہہ کر کے پکارے، اس کو میرا کہہ کر کے پکارے، ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو وہ ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اب میرا ابن عبد الرحمن کیسا ہے؟ آقا وہ زندہ نہیں رہے گا، وہ مر جائے گا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، ایک ہی بات ہے اللہ میرے گناہ کی خبر میرے محبوب۔ حضور کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، یہی کہتے۔ سرکار فرماتے چلو آج ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم اس سے ناراض نہیں ہیں، آج اس کو بتائیں گے، اس کو خوش کر دیں گے۔ سرکار آئے اور ان کے گھر میں صحابہ کو لے کر ان کے بستر پہ بیٹھ گئے۔ آقا کی عادت تھی جب بھی کسی مریض کو دیکھنے جاتے تو اس کے بستر پہ بیٹھ جاتے، بستر سر بالی، انہیں رحمت کی ادا لائی، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ بستر پہ بیٹھے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کی آقا برا حال ہے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آقا اس سے آپ کا دل تو نہیں دکھانا، آپ کو خبر تو نہیں ہوئی نا؟ سرکار نے ان کا سر لیا اور سر لے کر اپنی گود میں رکھا۔ کریم آقا کا کرم دیکھیں، ان کا سر لے کر اپنی گود میں رکھا۔ کیا وہ سر ہوگا جو حضور کی گود میں آیا؟ حضور کی نالین کسی کے سر پہ آ جائے تو کہنے والے کہتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے، لیکن جیسے ہی سر گود میں آیا ابن عبد الرحمن نے دھیرے دھیرے سر کھسکا کر زمین پہ گرا لیا۔ سرکار نے پوچھا تم نے سر کیوں ہٹا لیا؟ روتے ہوئے کہتے آقا آپ کی گود بڑی مقدس ہے، بڑی پاکیزہ اور معصوم گود ہے آپ کی، یہ سر میں جو آنکھیں ہیں اس نے بہت بڑا پاپ کیا ہے، اس لیے یہ سر آپ کی گود میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن قربان میرے آقا نے پھر اٹھایا، پھر گود میں رکھا، انہوں نے پھر گرا لیا۔ محب اور محبوب کی یہ ادائے دل ربانہ قدرت نے دیکھا، جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ محبوب کو سلام پیش کرو، خوشخبری سنا دو۔ جبریل آئے اور عرض کی آقا اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب ابن عبد الرحمن نے آپ کے دل کا کتنا خیال کیا، آپ کے دل کا کتنا خیال کیا اور اتنا خیال کر کے کتنا رو لیا اس نے۔ اس سے کہہ دو یہ ایک گناہ تو کیا، اگر یہ پوری کائنات کے انسانوں کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا تو بھی میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ جس کو آپ کے دل کا خیال ہو پھر اس کا ہمیں خیال نہ ہو، جو آپ کے دل کا خیال کر کے روئے پھر ہم اسے جہنم میں ڈالیں۔ محبوب کہہ دیں یہ ایک گناہ کیا، آپ کا اتنا خیال ہے اس کو، امتی ہو کر، جوان ہو کر، چھوٹی عمر کا ہو کر اتنا رویا، اتنے آنسو بہائے کہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، آپ کے دل کے خیال میں اتنا رویا۔ اگر یہ ایک ہی گناہ نہیں پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لائے گا تو بھی بخش دیں گے اس کو۔ سرکار نے کہا ابن عبد الرحمن دیکھ تیرے لیے کیسی خوشخبری آئی۔ پوری طاقت سے اپنے آپ کو سمیٹا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کیا کہا میرے اللہ نے؟ اللہ کہتا ہے کہ محبوب کے دل کا خیال کر کے تم بہت رو چکے، یہ ایک گناہ تو کیا، اگر پوری کائنات کے برابر بھی گناہ لاؤ گے اللہ بخش دے گا۔ پھر عشق نے انگڑائی لی اور چیخ ماری، یہ کہتے ہوئے زمین پہ گر گئے میں نے کیا کیا اور میرے اللہ نے کیا کیا۔ جب زمین پہ گرے آنکھ بند ہو گئی، لوگوں نے اٹھانا چاہا، سرکار نے فرمایا اب اس کو مت اٹھاؤ، اب اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی، اس لیے کہ ایک گناہ کے احساس نے اس کی جان لے لی ہے۔
یہ دنیا سے چلا گیا ہے اس احساس کے ساتھ، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، میں اس کے جنازے میں خود آؤں گا، اس کے جنازے میں خود شریک ہوں گا۔ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ جب جنازہ اٹھائی ابن عبد الرحمن کا، جس نے نبی کے دل کا خیال کرتے کرتے خود کو دنیا سے دور کر لیا تھا، دنیا سے آنکھیں بند کر لی تھی، یہ تھے عشاق، یہ تھے عاشق، محبوب کے دل کا اتنا خیال تھا، اتنا۔ جب جنازہ اٹھا، حضور بھی اس جنازے میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے، لیکن جب میرے آقا چل رہے تھے تو پیر زمین پہ رکھ کر نہیں چل رہے تھے، بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے۔ صحابہ نے کہا آقا ہم نے آج سے پہلے کبھی ایسے چلتے آپ کو نہیں دیکھا، آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں تم نہیں سن سکتے۔ فرمایا میرے دل کے خیال میں اس نے اتنے آنسو بہائے، اللہ کا اتنا مقبول ہو گیا، اتنا مقبول ہو گیا کہ اس کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے اترے ہیں کہ مدینے کی زمین اب خالی نہیں ہے، کہیں پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، اس لیے میں پیر نہیں رکھ رہا ہوں، انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں۔ میری قوم کے جوانوں، جس دن اس عشق کی خیرات ہمیں مل جائے گی، پوری دنیا قدموں میں ہوگی اور ہم ساری دنیا کے اوپر نظر آئیں گے۔ اللہ کرے وہ عشق اللہ ہمیں نصیب فرمائے، زبانی عاشق نہیں عمل کا عاشق، اللہ اس عشق کی خیرات نصیب فرمائے۔ جب بھی کوئی قدم اٹھاؤ ایک بات سوچ لینا، میرے اس قدم اٹھانے سے ان کو خوشی ہوگی یا ان کا دل دکھے گا، بس اسی تصور میں جئیں۔ یہی عاشق کی فکر ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ سید امین آپ کا